لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ ہمارے لیے عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ وہ الٹے ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کیا ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھلانا ہے تو ریا و نمود ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل ہی بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح بظاہر کتنے ہی خوشنما کیوں نہ ہو اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہوتے ہیں اور جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے جن لوگوں کا سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو شہید ہوا ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا اور اس کو اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قدم کا تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اسی لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا تھا، قرآن کا قاری تھا، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کا بعد پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں علم دین سیکھا اور سکھایا، تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا کذبت تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے علم دین سیکھا کہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہے اور تجھے دنیا میں عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تھا تیرے نزدیک محبوب تھا، میں نے ہر ایک ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے اور تجھے دنیا میں سخی کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔